نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 سفر کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام بھی تشریف فرما تھے۔ مجلس میں سکوت طاری تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد رضا کا انتظار ہے۔ پھر پوچھا کہ حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد رضا ہندوستان بریلی کا ایک باشندہ ہے۔ شامی بزرگ جب خواب سے بیدار ہوا تو ہندوستان کی طرف چل پڑا اور بریلی شریف پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسی دن جب انہوں نے خواب دیکھا تھا ان کا وصال ہو چکا ہے۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 20ویں صدی عیسوی کے مجدد اور نامور حنفی فقیہ، علوم نقلیہ و عقلیہ کے ماہر، محدث، نعت گو، شاعر اور عربی، اردو اور فارسی کے کثیر رسائل اور کتب کے مصنف، جن میں مشہور ترجمۃ القرآن، کنز الایمان اور فتاوی کا مجموعہ فتاوی رضویہ اور نعتیہ دیوان حدائق بخشش ہے۔ آپ سراپا عشق رسول کا نمونہ تھے۔ آپ کی قلم کی نوک سے بلکہ آپ کے گہرائی قلب سے نکلا ہر مصرع آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ریاست ناپارا کے مدح میں سارے شعراء نے قصیدے لکھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں ایک قصیدہ لکھیں، جس کے جواب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نعت لکھا جس کا مطلع ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور پھر مقطع میں آپ نے ایک لطیف انداز کے ساتھ وہ ناپارا کے جو نواب صاحب ہے وہ اس کی ناپارا کی جو بندش کی ہے ایک لطیف انداز کے ساتھ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں۔ نان یعنی روٹی اور پارا یعنی ٹکڑا، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں کسی اہل ثروت کی مدح سرائی کروں، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں اور میرا دین جو ہے وہ نان کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہے کہ میں پھر دولت مندوں کی مدح سرائی اور قصیدہ لکھتا پھروں، بلکہ میں تو دنیا کے تاجداروں کے ہاتھوں بکنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ مشائخ زمانہ کی نظروں میں آپ واقعی فنافر رسول تھے اور اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں آنسو بہاتے، سرد آہیں بھرتے اور غمگین رہتے۔ جب پیشور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے اور سخت الفاظ کے ساتھ ان کا رد کرتے، اس طرح کہ وہ پھر جھنجھلا کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھنا اور بولنا شروع کر دیتے تھے۔ تو آپ اکثر اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھال بنایا ہے، اس طرح کہ میں سخت الفاظ کے ساتھ گستاخوں کا رد کرتا ہوں تو وہ مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی جو ہے وہ پھر نہیں کرتے، پھر میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ کی علمی خدمات کی اگر بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے۔ آپ نے 1000 کے لگ بھگ کتب و رسائل لکھے، جن میں 105 سے زائد علوم کا احاطہ کیا گیا ہے، یعنی آپ کو 105 علوم اور فنون پر دسترس و مہارت تھی۔ اس کے علاوہ فقہ کی سینکڑوں کتابوں پر آپ نے حواشی لکھے
اور کنز الایمان آپ کی تفسیری مہارت کا شاہکار ہے۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا۔ آپ نے لاکھوں فتوے لکھے، افسوس کہ سب کو نقل نہیں کیا جا سکا۔ جو نقل کر لیے گئے ان کا نام فتاوی رضیہ رکھا گیا ہے، جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور 21,656 صفحے ہیں۔ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ جو سارے علوم ہیں، دیگر علوم ہے، آپ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ کے فتاوے کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح عشق، بلکہ ان کے عشق سے ایک قطرہ بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔